بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صرف ایک آدمی قعقاع بن عمر رضی اللہ عنہ جب خالد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے خیمے میں غصے سے ٹہلتے ہوئے کہا، صرف ایک آدمی؟ کیا میں نے خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ کو بتایا نہیں کہ میرے پاس صرف 2000 لڑنے والے رہ گئے ہیں اور خلافت مجھ سے توقع رکھتی ہے کہ میں فارس کی اس فوج سے ٹکر لوں جو زرہ میں ڈوبی ہوئی ہے؟ میرے سالار قعقاع رضی اللہ عنہ نے کہا، میں 8000 کی کمی تو پوری نہیں کر سکتا، خدا کی قسم کوئی کمی بھی نہیں رہنے دوں گا۔ وقت آنے دیں، جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں اس کی روح مقدس کے آگے آپ کو شرمسار نہیں ہونے دوں گا۔ میں یمامہ میں بیٹھا نہیں رہوں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایسے کہا جیسے اپنے آپ سے بات کر رہے ہوں۔ مثنیٰ میرا انتظار کر رہا ہوگا، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن خالد رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے اوپر دیکھا اور سرگوشی میں کہا، خدائے عزوجل، میں نے تیرے نام کی قسم کھائی ہے، اپنے نام کی خاطر میری مدد کر، مجھے ہمت اور استقلال عطا فرما کہ میں اس آگ میں کود کر اسے ٹھنڈا کر دوں جس کی زرتشت عبادت کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں۔ کیا تو ہمت ہار رہا ہے ولید کے بیٹے؟ لیلا نے کہا، کیا تو نے نہیں کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کی اللہ مدد کرتا ہے؟ میں ہمت نہیں ہاروں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں شکست کا عادی نہیں، اللہ مدد کرے گا۔ خدا کی قسم میں جاہ و جلال کا طلبگار نہیں، مجھے فارس کے بادشاہ کا تخت نہیں چاہیے، مجھے وہ زمین چاہیے جو اللہ کی ہے اور اس پر بسنے والے اللہ اور اس کے رسول کے نام لیوا ہوں گے۔ وہ 2000 مجاہدین جو خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہ گئے تھے یمامہ کے ایک میدان میں خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار تھے۔ مجاہدین اسلام خالد رضی اللہ عنہ اپنی اس قلیل سی فوج سے بڑی بلند آواز سے مخاطب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کا نام دور دور تک پہنچانے کے لیے چنا ہے۔ وہ جو اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں ہمیں ان سے گلہ نہیں، انہوں نے خاک و خون کے راستوں پر ہمارا ساتھ دیا تھا، بڑے لمبے عرصے تک وہ ہمارے ہم سفر رہے، اللہ انہیں صلہ عطا فرمائے۔ تم نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اس کا اجر میں نہیں اللہ دے گا۔ ہم بہت ہی طاقتور دشمن پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، مت دیکھو ہماری تعداد کتنی ہے، بدر کے میدان میں تم کتنے اور قریش کتنے تھے، احد کے میدان میں بھی مسلمان تھوڑے تھے، میں اس وقت مسلمانوں کے دشمن قبیلے کا فرد تھا، تم میں بھی ایسے موجود ہیں جو قبول اسلام سے پہلے بدر کے میدان میں مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے۔ کیا ہم نے کہا نہیں تھا کہ ان تھوڑے سے مسلمانوں کو ہم گھوڑوں کے سینگوں تلے کچل ڈالیں گے؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہم جو تعداد میں بہت زیادہ تھے ان کے ہاتھوں پسپا ہوئے تھے جو تعداد میں بہت تھوڑے تھے؟ کیوں ایسا کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ مسلمان حق پر تھے اور اللہ حق پرستوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج تم حق پرست ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جو انہوں نے کھول کر اپنے سامنے کیا۔ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ نے ہمارے نام ایک پیغام بھیجا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ میں خالد بن ولید کو فارسیوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ تم سب خالد کی قیادت میں اس وقت تک جنگ جاری رکھو گے جب تک تمہیں خلافت کی طرف سے حکم نہیں ملتا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہ چھوڑنا اور دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو بزدلی نہ دکھانا۔ تم ان میں سے ہو جنہوں نے اس اجازت کے باوجود کہ جو گھروں کو جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں، اللہ کی تلوار کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تم نے اپنے لیے وہ راستہ منتخب کیا ہے جو اللہ کی راہ کہلاتا ہے۔ تصور میں لاؤ اس ثواب عظیم کو جو اللہ کی راہ پر چلنے والوں کو ملتا ہے۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، تمہاری کمی وہی پوری کرے گا، اسی کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار رہو۔ ایک مورخ آذری نے اس خط کا پورا متن اپنی تاریخ میں دیا ہے۔ معلوم نہیں ابن خلدون اور ابن اسیر نے جن کی تحریریں مستند مانی جاتی ہیں اس خط کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ ان 2000 مجاہدین کو کسی واعظ یا اشتعال انگیزی کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو رضاکارانہ طور پر خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہ گئے تھے۔ ان میں بیشتر ایسے تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں لڑائیاں لڑیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ یوں محسوس کرتے تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس ان کی قیادت کر رہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شدائیوں نے خالد رضی اللہ عنہ کی اجازت سے ایک کام یہ بھی کیا کہ وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر یمامہ کے گرد و نواح میں نکل گئے اور بستی بستی جا کر لوگوں کو گھڑ سواری کے مختلف کرتب دکھانے لگے، مثلاً دوڑتے گھوڑوں سے اترنا اور سوار ہونا، سر پر دوڑتے گھوڑوں سے نشانوں پر تیر چلانا،
نیزہ بازی اور گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے تیز زنی کے کمالات وہ جوانوں کو فوج میں بھرتی ہو جانے پر اکساتے اور انہیں بتاتے کہ جنگ میں جا کر انہیں کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کو یہ بھی بتاتے تھے کہ وہ فوج میں بھرتی نہ ہوئے تو ایرانی آ کر انہیں اپنا غلام بنا لیں گے، جو ان سے بیگار لے گی، انہیں دیں گے بھی کچھ نہیں، اور ان کی جوان بہنوں، بیویوں اور بیٹیوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا کریں گے۔ اس خطے نے ایرانیوں کا دور حکومت دیکھا تھا، پھر انہوں نے جھوٹے پیغمبروں کی شعبدہ بازیاں بھی دیکھی تھیں۔ اب وہ مسلمانوں کی حکومت دیکھ رہے تھے۔ مسلمانوں نے انہیں غلام بنانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان کے انداز، طور طریقے اور رہن سہن بادشاہوں جیسے یا حکمرانوں جیسے نہیں تھے۔ وہ عام لوگوں کی طرح رہتے تھے، عام لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے اور ان کی سنتے تھے۔ ان کی عورتوں کی عزت محفوظ تھی۔ ان لوگوں میں وہ بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن مسیلمہ جیسے شعبدہ باز نے انہیں گمراہ کیا اور اسلام کے رستے سے ہٹا لیا تھا۔ انہوں نے مسیلمہ کی نبوت کو مسلمانوں کے ہاتھوں بے نقاب ہوتے دیکھا اور مسیلمہ کی جنگی قوت کو مسلمانوں کی قلیل نفری کی بے جگری کے آگے ریزہ ریزہ ہوتے دیکھا، اور محسوس کر رہے تھے کہ سچا عقیدہ اور نظریہ اسلام ہی ہے جو جھوٹ کی طاقتوں کو کچل دیتا ہے، اور وہ غیبی طاقت جو سچے کو جھوٹے پر، حق کو باطل پر فتح دیتی ہے، وہ اسلام میں مضمر ہے۔ چنانچہ یہ لوگ خالد رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل ہونے لگے۔ یہ خالد رضی اللہ عنہ کے مجاہدین کی کوششوں کا حاصل تھا۔ یمامہ میں شور اٹھنے لگا، کچھ لوگ دوڑتے ہوئے بستی سے باہر چلے گئے، عورتیں چھتوں پر جا چڑھیں، افق سے گرد کی گھٹائیں اٹھ رہی تھیں اور یمامہ کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ آندھی آ رہی ہے، نہیں بلکہ لشکر ہے، کسی کا لشکر آ رہا ہے، ہوشیار، خبردار، تیار ہو جاؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ ایک قلعہ نما مکان پر جا چڑھے۔ یہ آندھی نہیں، کسی کی فوج تھی۔ مرتدین کے سوا اور کس کی فوج ہو سکتی تھی؟ گرد کے جو بادل اٹھتے نظر آ رہے تھے، یہ بہت بڑے لشکر کی گرد تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے پاس صرف 2000 نفری تھی، یا وہ نفری تھی جو ابھی ابھی فوج میں شامل ہوئی تھی۔ اس پر ابھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اور ہو بھی کیا سکتا تھا؟ یمامہ کی آبادی تھی، اس میں لڑنے والے آدمی موجود تھے، لیکن یہ خطرہ بھی موجود تھا کہ یہ لوگ دشمن سے مل جائیں گے، اور یہ خطرہ بھی کہ یہ پیٹھ پر وار کریں گے۔ مجاہدین اسلام! خالد رضی اللہ عنہ نے قلعہ نما مکان کی چھت سے للکار کر کہا، بہت بڑے امتحان کا وقت آ گیا ہے، اللہ کے سوا تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ خالد چپ ہو گئے، کیونکہ انہیں دف کی دھمک سنائی دینے لگی تھی۔ حملہ آور دف بجاتے نہیں آیا کرتے، دھمک بلند ہوتی جا رہی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ادھر دیکھا، گرد بہت قریب آ گئی تھی اور اس میں چھپے ہوئے اونٹ اور گھوڑے نظر آنے لگے تھے۔ گرد کے دبیز پردے میں آنے والا لشکر نعرے لگانے لگا، اسلام کے پاسبانوں! خالد رضی اللہ عنہ نے اوپر سے بلند آواز میں کہا، اللہ کی مدد آ رہی ہے، آگے بڑھو، استقبال کرو، دیکھو یہ کون ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ دوڑتے نیچے اترے، اپنے گھوڑے پر کود کر سوار ہوئے اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر بستی سے نکل گئے۔ آنے والا لشکر بستی سے کچھ دور رک گیا اور 2 گھوڑ سوار آگے بڑھے۔ خالد رضی اللہ عنہ ان تک پہنچے اور گھوڑے سے اترے۔ وہ دونوں سوار بھی اتر آئے۔ وہ مضر اور ربیعہ قبائل کے سردار تھے۔ دراصل خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو صرف ایک آدمی دینے پر اکتفا نہیں کیا تھا، بلکہ قعقاع رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد انہوں نے 2 طاقتور قبیلوں مضر اور ربیعہ کے سرداروں کو پیغام بھیجے کہ خالد رضی اللہ عنہ کو زیادہ سے زیادہ آدمی دیں۔ مدینہ سے اطلاع آئی تھی کہ تمہیں مدد کی ضرورت ہے۔ ایک سردار نے کہا، میں 4000 آدمی ساتھ لایا ہوں، ان میں شتر سوار بھی ہیں، گھڑ سوار بھی ہیں اور پیادے بھی، اور 4000 کی تعداد میرے قبیلے کی ہے۔ دوسرے سردار نے کہا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے فرط مسرت سے دونوں کو اپنے بازوؤں میں لے لیا اور خوشی سے کامتی ہوئی آواز میں بولے، اللہ کی قسم، اللہ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے پاس اب 10,000 نفری کا لشکر جمع ہو گیا تھا۔ انہوں نے مضر اور ربیعہ کے سرداروں کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ انہیں کہاں جانا ہے اور دشمن کتنا طاقتور ہے۔ ہم تمہاری مدد کو آئے ہیں ابن ولید۔ ایک سردار نے کہا، ہماری منزل وہی ہے جو تمہاری ہے، مدینہ سے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ امیر لشکر تم ہو۔ دوسرے سردار نے کہا، جہاں کہو گے چلیں گے، دشمن جیسا بھی ہوگا لڑیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایرانی سلطنت کے ایک حاکم ہرمز کے نام پیغام لکھوایا۔ اس وقت عراق ایران کی شہنشاہی کا ایک صوبہ تھا۔ اس کا حاکم یا امیر ہرمز تھا، جس کی حیثیت آج کل کے گورنر جیسی تھی۔ اس کا ذکر پیچھے آ چکا ہے۔ وہ بڑا ہی بدتینت، جھوٹا اور فریبکار تھا۔ کمینگی میں اس کا نام ضرب المثل کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس کے نام خط لکھوایا، جس میں مذکور تھا کہ تم اسلام قبول کر لو گے تو تمہارے لیے امن ہوگا، اگر نہیں تو اپنا علاقہ سلطنت اسلامیہ میں شامل کر دو۔
اس کے حاکم تم ہی رہو گے اور مدینہ کی خلافت کو جزیہ ادا کرتے رہو گے، اس کے عوض تمہاری اور تمہارے لوگوں کی سلامتی اور دفاع کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ اگر یہ بھی منظور نہیں تو اپنی سلامتی کے ذمہ دار تم خود ہو، اللہ ہی جانتا ہے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا، فتح و شکست اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن میں تمہیں خبردار کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ہم وہ قوم ہے جو موت کی اتنی ہی عاشق ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے۔ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ خط ایک ایلچی کو دے کر کہا کہ وہ 2 محافظ اپنے ساتھ لے جائے اور جس قدر تیز جا سکتا ہے یہ پیغام ہرمز تک پہنچائے اور جواب لائے، تمہاری واپسی تک میں یمامہ میں نہیں ہوں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایلچی سے کہا، مجھے عراق کی سرحد پر کہیں ڈھونڈ لینا، ابلا کو یاد رکھنا، وہاں سے تمہیں میرا پتہ چل جائے گا کہ میں کہاں ہوں۔ ایلچی کی روانگی کے فوراً بعد خالد رضی اللہ عنہ نے 10,000 کے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کی ابھی اور مدد اس کی منتظر ہے۔ خلیفۃ المسلمین ابوبکر رضی اللہ عنہ نے شمال مشرقی عرب کے علاقوں میں آباد 3 قبیلوں کے سرداروں مذعور بن عدی، حرملہ اور سملہ کو پیغام بھیجے تھے کہ اپنے اپنے قبیلے کے زیادہ سے زیادہ ایسے آدمی مثنہ بن حارثہ کے پاس لے جائیں جنہیں جنگ کا تجربہ ہو اور جو پیٹھ دکھانے والے نہ ہوں۔ انہیں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنی فوج لے کر آ رہا ہے اور وہ ان کا اور اپنے لشکر کا سالار اعلیٰ ہوگا۔ ابلا اور دیگر ایسے علاقوں میں جہاں عربی مسلمان ایرانیوں کے محکوم تھے، صورتحال کچھ اور ہو چکی تھی۔ پہلے مثنہ بن حارثہ نے ان بستیوں کے چند ایک جوشیلے جوانوں کو ایرانیوں کی فوجی چوکیوں اور فوجی قافلوں پر شب خون مارنے کے لیے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، لیکن اب اس محکوم آبادی میں سے ایک فوج تیار کرنی تھی۔ کچھ فوج تو اس نے اپنے قبیلے بکر بن وائل سے تیار کر لی تھی، جو مدینہ کے ایک سالار علا بن خضرمی کے ساتھ مل کر عراق کے سرحدی علاقوں میں مرتدین کے خلاف لڑی بھی تھی۔ مثنہ نے ایرانیوں کے محکوم مسلمانوں کو اطلاع بھیج دی تھی کہ جس قدر جوان آدمی وہاں سے نکل کر باہر آ سکیں آ جائیں۔ مسلمانوں کا وہاں سے نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا، کیونکہ زرتشتیوں کی فوج مسلمانوں کی بستیوں پر کڑی نظر رکھتی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ان پر شب خون مارنے والے یہی مسلمان ہیں۔ اب ایران کی فوج کو نئے احکام ملے تھے۔ یہ احکام جاری کرنے والا عراقی صوبے کا حاکم ہرمز تھا۔ چند ہی دن پہلے کا واقعہ تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کا ایلچی ہرمز کے دربار میں پہنچا۔ یہ شہنشاہوں کا دربار تھا۔ ہرمز کو جب اطلاع دی گئی تھی کہ مدینہ کے سالار خالد رضی اللہ عنہ کا ایلچی آیا ہے تو ہرمز نے چہرے پر نفرت اور رعونت کے آثار پیدا کر لیے تھے۔ میں کسی مسلمان کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ آیا کیوں ہے۔ زرتشت کی قسم، ایک درباری نے اٹھ کر ہرمز سے کہا، خالد کا ایلچی کوئی پیغام لایا ہوگا جو اس کی اپنی موت کا پیغام ثابت ہوگا، لے آؤ اسے اندر۔ ہرمز نے کہا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا ایلچی 2 محافظوں کے ساتھ بڑے تیز قدم اٹھاتا ہرمز کے دربار میں داخل ہوا اور سیدھا ہرمز کی طرف گیا۔ 2 برچی برداروں نے سامنے آ کر اسے روکا، لیکن وہ دونوں کے درمیان سے گزر کر ہرمز کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ والسلام علی من اتبع الہدی، ایلچی نے کہا۔ مسلمانوں کے ایلچی میں اتنی بھی تمیز نہیں کہ ہمارے جاہ و جلال کو پہچان سکے۔ ہرمز نے حقارت آمیز لہجے میں کہا، کیا مدینہ میں جنگلی اور گنوار آباد ہیں؟ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا کہ تم ایک شاہی دربار میں جا رہے ہو؟ تمہیں دربار کے آداب نہیں سکھائے گئے؟ مسلمان صرف اللہ کے دربار کے آداب سے آگاہ ہوتا ہے۔ ایلچی نے جرأت سے سر کچھ اور اونچا کر کے کہا، اس انسان کو اسلام کوئی حیثیت نہیں دیتا جو اللہ کے بندوں پر اپنے دربار کا رعب گھانٹتا ہے۔ میں تمہارا درباری نہیں، اس سالار کا ایلچی ہوں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کہا ہے۔ ہرمز کے سامنے وہ تلوار کند ہو جائے گی۔ ہرمز نے فیرونوں کے سے لہجے میں کہا اور ہاتھ بڑھا کر تحکمانہ لہجے میں بولا، پیغام لاؤ۔ ایلچی نے پیغام اس کے ہاتھ میں دے دیا، جو وہ اس طرح پڑھنے لگا جیسے ازراہ مذاق اس نے ایک کاغذ ہاتھ میں لیا ہو۔ پیغام پڑھ کر اس نے اسے مٹھی میں اس طرح چوڑ مڑ کر دیا جیسے یہ ایک ردی کا ٹکڑا ہو جسے وہ پھینک دے گا۔ کیا کیڑے مکوڑے یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک چٹان سے ٹکر لے سکیں گے؟ ہرمز نے کہا، کیا مدینہ والوں کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ہرقل بھی اس چٹان سے ٹکرا کر اپنا سر پھوڑ چکا ہے؟ کیا ہم تمہیں اپنی فوج کی ایک جھلک دکھائیں تاکہ تم اپنے سالار کو اور اپنے بوڑھے خلیفہ کو بتا سکو کہ عراق کی سرحد کی طرف دیکھنے کی بھی جرت نہ کریں؟ مجھے سالار اعلیٰ نے صرف یہ حکم دیا تھا کہ یہ پیغام ہرمز تک پہنچا کر اس کا جواب لاؤں۔ ایلچی نے کہا، میں تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے ایسا کوئی حکم نہیں ملا۔ تم جیسے ایلچی کے ساتھ ہم یہ سلوک کرتے ہیں کہ اسے قید خانے میں پھینک دیتے ہیں۔ ہرمز نے کہا، اگر ہم رحم کریں تو اسے قید خانے کی اذیت سے بچانے کے لیے جلاد کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میری جان میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
ایلچی نے پہلے سے زیادہ جرأت سے کہا، اگر تم مسلمان ہوتے تو تمہیں علم ہوتا کہ مہمان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے منکر اور آگ کے پجاری سے بہتر سلوک کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ مجھے جلاد کے حوالے کر دو، لیکن یہ سوچ لو کہ مسلمان میرے اور میرے محافظوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لیں گے۔ ہرمز بدک کر سیدھا ہو بیٹھا، غصے سے اس کی آنکھیں لال سرخ ہو گئیں۔ نکال دو اسے ہمارے دربار سے، ہرمز نے گرج کر کہا۔ 4-5 درباری جن کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں تیزی سے آگے بڑھے۔ ایلچی کے دونوں محافظوں نے تلواریں نکال لیں۔ پہلے وہ دونوں ایلچی کے پیچھے کھڑے تھے، اب وہ ایلچی کے پہلوؤں میں اس طرح کھڑے ہو گئے کہ ان کی پیٹھیں ایلچی کی طرف تھیں۔ ہرمز، ایلچی نے باروب آواز میں کہا، جنگجو میدان جنگ میں لڑا کرتے ہیں، اپنی طاقت کا گھمنڈ اپنے دربار میں نہ دکھا۔ مجھے اپنے سالار کے پیغام کا جواب مل گیا ہے، تجھے ہماری کوئی شرط قبول نہیں۔ کیا یہی ہے تیرا جواب؟ نکل جاؤ اس دربار سے۔ ہرمز نے غصے سے کامتی ہوئی بلند آواز سے کہا، اپنے سالار سے کہنا کہ میری طاقت کو میدان جنگ میں آزما لے۔ ہرمز کے برچی بردار درباری اس کے اشارے پر رک گئے تھے۔ ایلچی کے محافظوں نے تلواریں نیاموں میں ڈال لیں۔ ایلچی پیچھے کو مڑا اور تیز قدم اٹھاتا دربار سے نکل گیا۔